الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله مولانا العظيم الشريف واجب الاحترام بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہے کہ اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جسم میں تمہارے کان کو بنایا، آنکھوں کو بنایا، دل کو بنایا، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کا جو وجود بخشا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان ان گنت نعمتوں میں ایک نعمت کان ہے، نعمت آنکھ ہے، نعمت دل ہے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، دل اللہ کی نعمت، ان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں پر اور ان نعمتوں کی شکر گزاری پر بہت بڑا اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے راہ میں استعمال کیسے کریں تاکہ جو ہے ہم شکر گزار بنیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمام نعمتوں کو مرضیات الہی پر آدمی استعمال کرے گا تو اس نعمت کی شکر گزاری ہوگی، اور اگر ان نعمتوں کو آدمی اللہ کی نامرضیات پر استعمال کرے گا تو ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔ اللہ نے کان بنائے تو کان سے اچھی باتیں سنیں، بری باتوں کو کانوں سے نہ سنیں، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ آنکھ بنائی، آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو جائز اور حلال نعمتیں ہیں، اس کو دیکھے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اور اگر آنکھ سے غیر محرم کو دیکھے گا یا پھر حرام چیزوں کو دیکھے گا تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ دل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو جو ہے اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو داخل کرے۔ اللہ کے علاوہ کو اگر دل میں بٹھائے گا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو۔ گزشتہ جو مجالس میں ہم نے افئدہ اور قلب کا ایک مفہوم سمجھا تھا کہ قرآن کریم میں زیادہ تر افئدہ کا تذکرہ ہے، فؤاد جس کی جمع ہے، کہ فؤاد واحد ہے، افئدہ جس کی جمع ہے۔ قلب ایک مکان کی حیثیت ہے، فؤاد ایک مکین کی حیثیت ہے۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے اندر بنائے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں جو میں نے بتائی تھی۔ ایک قلب مریض، ایک قلب میت اور ایک قلب سلیم۔ ان تینوں دلوں میں قلب سلیم یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تمہارا مال تمہیں کام آئے گا نہ تمہاری اولاد تمہیں کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کام آنے والا اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا قلب سلیم ہے. اس قلب سلیم کو اگر تم برابر لے کر جاؤ گے تو یہ تمہارا کام آنے والا جو ہے اعضا ہے، عضو ہے. اب قلب میت اور قلب مریض اور قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قلب میت کہتے ہیں مردہ دل کو کہتے ہیں، قلب مریض بیمار دل کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے قلب میت یہ کافروں کا ہوتا ہے. اگرچہ جو ہے دل زندہ ہوتا ہے، دل بائیں جانب انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، وہ زندہ تو ہے لیکن اس کے اندر قوت ادراک نہیں ہے. افہام سمجھنے کی جو صلاحیت ہے غلط اور صحیح کی وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلب میت. قرآن میں کہ لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے پاس کاش ایسے دل ہوتے جو ان کو سمجھاتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کہتے ہیں انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھوں سے اچھا دکھائی نہیں دیتا، پھر آنکھیں برائی دیکھتی ہے، اچھائی اور خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ دل ہی جو ہے گندا ہے، اس پہ گندی چیزیں نظر آئے. قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہیں ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھے ہوتے ہیں. تو بہرحال قلب میت کافروں کے ہوتے ہیں. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. جس کو مردہ دل کہتے ہیں، جو صحیح سمجھ اس کو ڈالتا ہی نہیں ہے اور صحیح راستوں پر اس کو لے ہی نہیں جاتا ہے، غلط راستے اس کو اختیار کرواتا ہے. اور قلب میت کی 3 علامتیں میں نے بتائی تھی کہ جب دل مردہ ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا بنتی ہے. ان میں سے پہلی کیفیت یہ بنتی ہے کہ بھئی انسان جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ، تو گناہ کرنے میں اس کو جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی. جو کافر ہوتا ہے نا بہت کانفیڈنس سے گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں. یہ مردہ دل کی علامت ہوتی ہے. اور جب ایمان والا کوئی گناہ کرتا ہے فوراً دل جو ہے نا اس کو جھٹکا دیتا ہے، بھئی یہ کیا کر رہا ہے. اس کو ایک ندامت ہوتی ہے، اندر سے دل روتا ہے، اندر سے چیخ کر کہتا ہے کہ یہ جو تو کر رہا ہے غلط ہے. خدا کی کوئی بھی نافرمانی آپ کرو اور تھوڑا جو ہے توجہ دل پر ڈالو، دل تم کو روکے گا. جھوٹ مت بول، بھائی زنا مت کر، شراب مت پی، ارے یار ایسا مت. گناہ کرنے کے وقت دل تم کو روکے گا، ندامت ہوگی، جھجک ہوگی، شرم محسوس ہوگی. تو ایمان والوں کا دل جب گناہ کرتا ہے تو جھجک محسوس ہوتی ہے، اور اگر جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے. کیونکہ گناہ کرتے کرتے آدمی کے دل پر وہ سیاہ نقطہ لگتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے، تو اتنا لگتا ہے کہ پھر آدمی کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. اور جب بالکل کالا ہو جاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جنگ لگ جاتا ہے، جنگ. پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر یہ دل اس کو وہ جو ہے اتنا کالا ہو چکا ہے اور اتنا جو ہے جنگ لگا ہوا ہے کہ اب اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی بھی نہیں. تو یہ دل مردہ ہونے کی علامت ہے. اب ہم اپنی کیفیت پر اور اپنے حالات پر نظر ڈالیں. کیا گناہ کے وقت ہم کو شرم آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، تھوڑا جو ہے وائبریٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے، دل کو جو ہے صاف کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دل کی سیاہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ دل مردہ ہونے کی پہلی علامت علماء نے لکھی. دوسری علامت لکھی ہے کہ اس کو اچھی محفلوں میں، نورانی ایمانی
محفلوں میں بیٹھنے کو اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی اس کو یوں کہے کہ چلو تعلیم میں بیٹھے، تفسیر میں بیٹھے، بیان میں بیٹھے، چلو اللہ والوں سے ملنے جائے، تو کہتے نہیں یار تو بینے ہوا ہے، اچھا تو تعلیم میں بینے بارو بہت ساری بات جو ہوتا ہے نا بھائی. تفسیر میں وہ جرا دل جنا ہو. اچھی محفلوں میں بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگے گا. اگر اس کو دعوت بھی دی جائے گی، اعلان بھی ہوا، دعوت بھی دی جائے گی، تب بھی وہ نہیں بیٹھے گا، تب بھی وہ نہیں آئے گا. اس کو جو ہے ایسی محفلوں میں بیٹھنا اچھا لگے گا جہاں فضولیات، لغویات اور کوئی جو ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ایسی محفلوں میں اس کو اچھا لگے گا. اور ایسی مجالس، ایسی محفلیں جہاں اللہ کے رسول کی بات ہو، قرآن حدیث کی باتیں ہو، جہاں سے ایمان میں جو ہے تازگی محسوس ہوتی ہو، جہاں ایمان میں پاور ملتا ہو، وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، نہیں لگے. اور اگر ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے، سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے. یہ قلب میت کی علامت ہے. تیسری علامت علماء نے لکھی ہے قلب میت کی، کہ اگر اس کو تم نصیحت کرو، نصیحت، تو جو ہے وہ برانگیختہ ہو جاتا ہے. تم مجھے کہنے والے کون، تم مجھے یہ بات کہی کیوں، بس اور جاتا. اس کو اچھی باتوں کی نصیحت اچھی نہیں لگتی، اور نصیحت اگر تم کرو تو غصے ہو جاتا ہے، تم سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے قلب میت کی علامت، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اچھی باتوں کی نصیحت بھی اچھی نہیں لگ رہی. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، ایک دوست اپنے دوست کو نصیحت کرے، تو بالکل جو ہے غصے ہو جاتے. بھائی تم مجھے کہنے والے کو، جاؤ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں میں کروں گا، آپ کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک تبلیغ والے جب جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے جھڑک دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آرگیومنٹ چالو. پہلا تمہیں تمہارا پہلا کرو نا بھائی، بچے ہمارا پایا ہو، ان کے ساتھ آرگیومنٹ چالو نہیں. اگر تمہیں کوئی نصیحت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، سمجھو وہ تمہارا خیر خواہ ہے، جو تم کو غفلت سے نکال کر بھائی آخرت کی طرف لا رہا ہے، تم اس کو اپنا محسن سمجھو. ہاں، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. دیکھو اس کو کہ کیا بات کہہ رہا ہے، کس کی بات کہہ رہا ہے. اس کو مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے وہ مت دیکھو، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، چاہے معاشرے میں اس کی کتنی بھی زیادہ جو ہے عزت ویلیو نہ ہو، لیکن وہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کی کر رہا ہے نا، بس اس کو سنو اور اس کو ایکسیپٹ کر لو، ختم بات. یہ قلب میت کی 3 علامتیں. اگر یہ 3 علامتیں ہمارے اندر ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ بھائی نہیں، گناہ کے وقت دل ڈر رہا ہے، بھائی اچھی محفلوں میں بیٹھنے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو سننے کو بھی جی چاہتا ہے، عمل کرنے کو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو سمجھو کہ دل ابھی تمہارا زندہ ہے. یہ قلب میت. ایک ہوتا ہے قلب مریض. مریض کا معنی ہوتا ہے بیمار دل. قلب مریض مومن کا دل ہوتا ہے. وہ مومن جو گنہگار ہے ایمان والا، لیکن گناہ کی وجہ سے دل کمزور ہو چکا ہے نا. جیسے کہ آدمی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب ٹیبلٹ لیتا ہے، پرہیزی کرتا ہے، تو پھر اس کی صحت لوٹ آتی ہے. بیمار دل کہتے ہیں کہ بھئی جس کے اندر ایمان تو ہے، لیکن ایمان کے ساتھ گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ضعف اور کمزوری آ گئی ہے. تو اب اس کو بھی جو ہے رفتہ رفتہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے. کہ بھئی وہ نیکی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو اللہ اللہ بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن باہر جاتا ہے تو جب گناہ کا ماحول ملتا ہے تو گناہ بھی کر لیتا ہے. چوری کا ماحول آتا ہے تو تھوڑی چوری بھی کر لیتا ہے. دیکھو اس کا مثال، قلب مریض کی مثال علماء لکھتے ہیں وہ دیا سلائی کی طرح ہے. دیا سلائی کے اندر آگ جو ہے چھپی ہوتی ہے کہ نہیں، جہاں رگل لگی آگ بھڑک دی. تو یہ قلب مریض
جہاں گناہ کا ماحول آیا وہاں گناہ کر لیا، جہاں گناہ کا ماحول ملا، جیسے جیسے وہ دیا سلائے کو جیسے رگل لگی فوراً وہ آگ بھڑکا دیتی ہے۔ اسی طریقے پر قلب مریض گناہ گار انسان کا دل بھی اسی جو ہے دیا سلائے کے مانند ہوتا ہے کہ گناہ کا ماحول ملا، گناہ کر لیا۔ اس سے بھی آدمی کو جو ہے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ جو ہے عبادت بھی کرتا ہے، معاملات میں گڑبڑی بھی کرتا ہے، تکبر بھی اس کے اندر، عجب بھی اس کے اندر، ساری جو ہے امراض باطنہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس سے بھی آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اختیارات آدمی کے اندر ہے، بچنے کی طاقت استطاعت اللہ نے رکھی، اپنی طاقت کے مطابق بچے تو انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ پھر یہ قلب مریض قلب سلیم کی جو ہے راہ اختیار کرے گا۔ کیونکہ قلب سلیم کہتے ہیں کہ ایسا دل کہ جس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو، وہ اطاعت کے اندر جو ہے گامزن ہو، گناہ کرنے کے وقت اس کو دل گھبرایا جائے اور فوراً گناہ سے جو ہے رک جائے۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہ سکے، لیکن گناہ کرنے پر جائے تو گھبرا جائے، کر لے تو جب تک توبہ نہ کر لے وہاں تک چین نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، جس کے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ ہاں یہ جو امراض باطنہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہمارے اندر یہ ساری خباثت، یہ ساری بیماری، یہ ساری جو ہے خباثتیں ہمارے اندر بڑی ہوئی ہے دل کے اندر، جو دل اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر ہمیں جانا ہے۔ بھئی جہاں کوئی چیز کسی چیز کو لے کر جانی ہوتی ہے، اس چیز کو آدمی کتنا سنوارتا ہے۔ آدمی کو اگر کسی جگہ ایگزام دینے کے لیے جانا ہو، انٹرویو دینے جانا ہو کسی جو ہے اپنی جاب کے لیے، تو اس کو فائل پیش کرنی ہوتی ہے تو فائل کیسا سنوارتا ہے؟ بھئی کاپی کیسے اچھی کرواتا ہے کہ نہیں بھئی ذرا بلیک اینڈ وائٹ نہیں، انہیں ذرا بلو کلرنگ کر جو کلرنگ، اچھا بولے ذرا بھی اگر اس کے اندر جھانک آئی کہ نہیں یار اس کو ریجیکٹ کرو، بالکل صاف، پھر کاپی کرانے کے بعد اس کے اوپر لیمینیشن بھی چڑھاتا ہے اور پھر اچھے جو ہے فائل میں رکھ کر پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آفس میں فائل ہی کا جو ہے وہاں مطالبہ ہوگا، فائل جتنی پرفیکٹ ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، اس کی جو ہے کاپی اچھی ہوگی، پھر آگے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے دل ہی دیکھا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی، وہاں تو جو ہے جو آدمی قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا جو ہے بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ اچھا یہ قلب مریض، یہ قلب میت، ان دونوں کو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چار جو ہے گناہ ایسے ہیں جو دل کے لیے زہر کی طرح ہے، جس کو سم القلوب کہا جاتا ہے یا سموم القلب کہا جاتا ہے، یہ دل کا زہر، 4 گناہ۔ یہ گناہ سے آدمی بچے گا تو قلب سلیم ملے گا، اور یہ گناہ میں آدمی مبتلا ہوگا تو اس کا قلب بنے گا قلب مریض، قلب میت۔ یہ دونوں قلب میت اور قلب مریض جو ہے وہ سیم ہے، تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں قلب مریض، آدمی کا دل مریض کب بنتا ہے، آدمی کا دل مردہ کب ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہ ان کی وجوہات میں سے پہلی وجہ، پہلا گناہ جو آدمی کے دل کے مریض ہونے کا ہے، ان میں لکھتے ہیں کہ فضول الکلام، آدمی بر کرتا ہے نا بھائی، جس کی زبان بہت چلتی ہے، جہاں بھی بیٹھے شروع۔ جب آدمی کی زبان فضولیات میں لگے گی تو اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر پڑتا ہے۔ زبان اور دل کا جو ہے عجیب و غریب کنیکشن ہے، عجیب و غریب کنیکشن۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زبان کا زیادہ تر چلنا، زبان زیادہ تر بولنا، فضولیات میں اپنی زبان کو استعمال کرنا، یہ دل کے مریض ہونے کی، دل کے میت ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول، اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین
بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے کامیابی پائی. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے یا تو بھلی بات کہے یا تو خاموشی رہے، بولے جو نہیں. ہاں، کیونکہ بولنے میں جو ہے بہت زیادہ خطرہ ہے. آدمی بولتا ہے نا تو پھر اس کی زبان رکتی نہیں ہے، پھر وہ غیبت بھی کر لیتا ہے، چغلی بھی کر لیتا ہے، کسی پر تہمت بھی لگا دیتا ہے، بہتان بھی لگا دیتا ہے، نہ کرنے کی بات بھی کرتا ہے نا. تو پھر اس سے سارے گناہ وجود میں آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ مردہ اور میت کا جو ہے راستہ اختیار کر لیتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے فضول کلام سے. اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر جو ہے کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے ہلاک کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ہے، سید البشر، کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الرسل، اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ، نبیوں کے بعد اور اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا، اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی سائز تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کیونکہ یہ جب چلتی ہے نا، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ایسی زبان ہے کہ اگر جو ہے کلمہ پڑھ لے تو مومن بن جائے، اور خفیہ کلمہ پڑھ دے تو کافر بن جائے. نکاح توہا کہے تو نکاح میں عورت کو لے آئے، اور طلق توہا کہے تو نکاح سے عورت کو نکال دے. اس کا ایک بول نکاح کے بندھن کو باندھ دیتا ہے اور ایک بول نکاح کے بندھن کو توڑ دیتا ہے. وہ اتنا خطرناک بول ہے. زبان کا بول، ایک بول خاندان کو جوڑ دیتا ہے اور ایک بول جو ہے خاندان کو برباد کر دیتا ہے. تمہارا ایک بول، تمہاری ایک بات ایسی نکل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی جو ہے اخیر تک اتنا اچھا عمل کرتا ہے، اتنا اچھا عمل کرتا ہے، جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے بعض مرتبہ ایسا کلمہ اور بول نکل جاتا ہے کہ وہ سارے جو ہے عمل وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور وہی بول اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ میں نے معراج کے موقع پر جب جنت اور جہنم کا معائنہ کیا نا، تو جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا، اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد میں نے ان لوگوں کو بھی پایا ہے کہ جن کا ریجن جہنم میں جانے کا جو ریجن میں نے پوچھا جبرائیل کو، تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ تر، اکثر و بیشتر، جس کو کہتے ہیں جس کی میجورٹی جو جہنم میں جانے والوں کی ہے، وہ کیوں ہے؟ تو کہ وہ اس لیے کہ حصائد السنتہم، یہ ان کی زبانوں کی کھیتیاں ہیں، یعنی ان کی زبانوں کی وجہ سے یہ جہنم میں گئے. ان کے بولی اتنے کڑوے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی زبان میں اتنی کرواہٹ ہوتی ہے نا، اتنی کرواہٹ ہوتی ہے کہ جب ایک بول تم سن لو نا تو مہینے تک اس کے سامنے دیکھنے کو بھی تم پسند نہ کرو. تمہارا دل جو ہے نا پھاڑ کے رکھ دے. زبان اتنی خطرناک چیز ہے. اور بعض لوگوں کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہے، اس کے بول میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی باتیں سنا کریں. جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک حلاوت، لذت محسوس ہوتی ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو تو اچھا بولو، ورنہ تو خاموشی رہو. خاموش رہنے میں بہتر. جیسے لقمان کا جو ہے واقعہ مشہور ہے نا، وہ کسی آقا کے غلام سے، تو ایک دن ان کو کہا کہ جاؤ ایک بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کر کے ان بکری کے اندر سے 2 بہترین جو اعضاء ہو، جو سب سے اچھے ہو، وہ لے کر آؤ. تو وہ زبان اور دل لے کر آئے کہ بھئی انسان ہو یا بکری ہو، جانور ہو، ان دونوں میں یہ سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے قیمتی اگر کوئی عضو ہے، اعضاء ہے، وہ زبان ہے اور دل ہے. پھر ایک موقع پر کہا کہ اچھا ہے بکری ذبح کرو، اور انسان کے اندر جو اعضاء سب سے بدتر ہو وہ لے کر آؤ. تو ذبح کیا اور وہی زبان اور دل لے کر آئے. آقا نے کہا یار پہلے جب اچھے اعضاء میں نے مطالبہ کیا تب بھی آپ زبان اور دل لے کر آئے تھے، اور اب بھی جو ہے زبان اور دل لے کر آئے. تو لقمان حکیم تھے نا، اللہ نے عجیب و غریب حکمتوں سے، دانائیوں سے، عقل مندیوں سے انہیں نوازا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہی زبان اور دل اگر صحیح ہے تو سب سے اچھے ہیں، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو سب سے بدتر یہی ہے، سب سے بدتر یہی زبان اور دل۔ اس لیے زبان اور دل کا ایک عجیب و غریب کنیکشن ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب دل مردہ ہوتا ہے نا اور دل مریض ہوتا ہے، اس کا ایک سبب یہ زبان ہوتی ہے۔ زبان کو اگر تم نے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی خاموشی سے جو ہم نے سیکھا ہے اور خاموشی سے جو علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ بولنے سے نہیں دیے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ کتنے بڑے امام اور کتنے بڑے تاجر تھے، دیکھو دنیاوی اعتبار سے تاجر بھی بڑے تھے، بہت بڑا بزنس کرتے تھے، لیکن علم کے اعتبار سے بھی ایسے ٹھوس عالم تھے کہ مسائل ان کے جو ہے عجیب و غریب ہے۔ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے وہ جو ہے بالکل بھی زیادہ جو ہے گفتگو نہیں کرتے، بہت خاموش طبیعت ہے۔ ہاں اگر کوئی دینی بات آ جاتی، مسائل کی اعتبار سے بات آ جاتی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان جو چلتی ایک ایک مسئلے پر ایک ایک گھنٹہ نکال دیتے تھے، اتنا بولتے تھے، لیکن بعد میں دنیاوی اعتبار سے خاموش۔ اس لیے آدمی جو ہے نا اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ ہم تمام کے لیے یہ جو ہے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہاں ہم جو ہے نا اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اس لیے زبان پر کنٹرول رکھیں، زبان پر جتنا قابو رکھیں گے اتنا انشاءاللہ تعالی دلوں کی کیفیت بنے گی، جو دل اللہ کے سامنے ہمیں کل قیامت کے دن پیش کرنا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اس زبان کو فضول لغویات سے تر 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 بولنے سے اللہ تو ہماری حفاظت کرو۔ تو دیکھو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دیں گے، کریں گے۔ دوسری علامت، دوسرا گناہ جو دلوں کو مریض کر دیتا ہے، دلوں کو بیمار بھی کرتا ہے، دلوں کو مردہ بھی کرتا ہے، وہ ہے فضول النظر۔ ایک فضول الکلام، ایک فضول النظر ہے، یعنی دیکھنا، فضول دیکھنا، جیسا غیر محرم کو دیکھنا، عریانیت، ننگی تصویروں کو دیکھنا، اور آج کل کا موبائل جو فتنہ ہے اس میں تو جو ہے جیسے ہی تم آن کرو ایڈورٹائز آتی ہے، ننگی تصاویر آتی ہے۔ اللہ حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہاں ہم سب کی حفاظت۔ ہمارے بزرگان دین نے اپنی نظروں کی حفاظت بہت زیادہ کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور فراست دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ظاہری نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو باطنی نظر عطا فرماتا ہے، جس کو ہم نور فراست کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بھائی سامنے بیٹھے تو جنید بغدادی کا مجھے جو ہے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب و غریب اللہ نے نور فراست عطا فرمائی تھی۔ دیکھو وہ کیوں؟ نظر کی حفاظت کرتے تھے، اپنی نظر کو جو ہے غیر اللہ کی اور اللہ کے علاوہ نہیں دیکھتے تھے۔ دیکھو گناہ بہت زیادہ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جھوٹ بھی گناہ، شراب پینا بھی گناہ، اور یہ زنا بھی گناہ، یہ سب گناہ ہے، لیکن بد نظری کا گناہ ان تمام گناہوں سے زیادہ جو ہے حاوی ہے۔ بعض مرتبہ بد نظری کی بنیاد پر آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ سارے گناہ ہیں، لیکن بد نظری آدمی جب اللہ کے علاوہ کو دیکھتا ہے اور اس کو محبوبیت اور شوق سے دیکھتا ہے، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے کہ میرے علاوہ تم میری مخلوق کو اس طرح جو ہے شہوت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے اس طرح دیکھتے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ یہ غیرت اللہ کی غیرت جو ہے جوش میں آتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور آدمی جتنا اپنے آپ پر بد نظری پر قابو کرے گا اللہ اس کو پھر باطنی نظر عطا فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بہت ہی زیادہ حسین خوبصورت، چہرے پر داڑھی، سر پر عمامہ، ہاتھ میں تسبیح، اور حضرت جنید بغدادی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کر انہوں نے ایک سوال کیا اس نوجوان نے کہ حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھیے۔ حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن
فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یہ حدیث کہ تم ایمان والوں کی فراست سے بچو، مومین کی فراست سے بچو. کیوں؟ کیونکہ مومین جو ہوتا ہے حقیقی معنی میں جو مومین ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ حدیث مجھے سمجھاؤ. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ حضرت نے اپنی آنکھیں اٹھائی، اس نوجوان کو دیکھا تو سب سے پہلے اس نوجوان کو دیکھ کر کہا کہ او نصرانی کے بیٹے. کیا کہا؟ او نصرانی کے بیٹے، پہلے تو جو ہے تو اپنی نصرانیت سے توبہ کر، بعد میں اس حدیث کا مطلب میں سمجھاؤں گا. وہ جو ہے ہکا بکا رہ گیا، اور وہ واقعی عیسائی تھا. عیسائیوں نے اس کو بھیجا تھا، مسلمانوں کا لباس اور مسلمانوں کا جو ہے چہرہ بنا کر بھیجا تھا، اور جا کر کہا جا جنید بغدادی اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ کہتا ہے، جا کر ان کو کہو اور اس کو یہ سوال کرو کہ بھئی جو ہے مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ کیا مطلب تم کو سمجھاتے ہیں، تم اس کو سمجھو اور پھر کہو کہ تم کیسے مومن ہو کہ تم نے مجھے ہی نہیں پہچانا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں. پھر تم اس کو اعتراض پر یہ جواب دینا. وہ اعتراض پر جواب کیا دیتا؟ پہلے ہی حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی کہا پہلے ہو عیسائی ہو نصرانی کے بیٹے، پہلے ایمان قبول کر. اسی مجلس کے اندر وہ آدمی اور وہ نوجوان مسلمان ہو گئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب آدمی ظاہری نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ باطنی نظر عطا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کے سامنے ایک مرتبہ جو ہے دعوت پیش کی کسی نے، نہیں دعوت نہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے انگور پیش کیا، انگور گریپس دی. حضرت کھائیے، ہدیہ لے کر آئے وہاں کے. حضرت نے ہاتھ دھوئے، انگور لیا، اپنے منہ کے قریب لیا اور رکھ دیا. حضرت تناول فرمائیے کہ بھائی اس انگور سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے، مردوں کی بو آ رہی ہے. حضرت کیا فرما رہے؟ میں تو خرید کر لایا، حلال طریقے سے کمائی اور حلال طریقے سے کما کر ایک آدمی کے پاس سے میں اس کو خرید کر لایا. حضرت نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ تو حرام طریقے سے کما کر لایا ہے اور چورا کر لایا، یہ نہیں میں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اس انگور سے مردوں کی بو آ رہی ہے. تو حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ فوراً گیا، جس کے پاس سے خریدا تھا اس کو جا کر کہا کہ بھئی حضرت یہ انگور تم کہاں سے لائے؟ کہ بھئی میں نے تو فلاں کے پاس سے خریدا ہے اور میں بیچ رہا ہوں. تو کس کے پاس سے خریدا ہے؟ چلو اپنے ان کے پاس جاتے ہیں. تو ان کے پاس گئے تو اس نے کہا جس کے پاس گئے کہ بھئی تم انگور کہاں سے لائے؟ تو کہ بھئی میں نے انگور کی بیل جو ہے نا وہ قبرستان کے اندر اگائی ہے اور وہاں سے جو ہے انگور توڑتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں. قبرستان میں انگور کی بیل میں نے اگائی ہے اور وہاں سے انگور توڑ کر لا کر بیچتا ہوں. دیکھو کہاں سے کہاں، 3 پشتوں میں وہ جو ہے انگور آئی تھی قبرستان سے اور یہاں ہاتھ لیا اور انگور سے مردوں کی بو آ گئی. یہ ہے ینظر بنور اللہ، یہ ہے فراست مومن. جب آدمی اللہ سبحانہ و ظاہری نظروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ باطنی نظر عطا کرتا ہے. اتنی احتیاط ہمارے بزرگان دین نے کھانے پینے میں بھی کی ہے الحمدللہ. اس لیے ہمیں بھی اس طرح کی جو ہے پریکٹس کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنی نظروں کو غیر محرم سے بچانا چاہیے. جب ہم غیر محرم سے اپنی نظروں کو بچائیں گے تو پھر ہمارے دل کے اندر پھر کیفیات پیدا ہوگی. ورنہ جو یہ نظر ہے نا، دیکھو جہاں زبان کا تعلق دل سے ہے وہاں نظر کا تعلق بھی دل سے ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا نظر سام من سہام ابلیس، جو زہریلا جو نظر ہوتی ہے نا وہ انسان شیطان کی زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب دل جو ہے نظر کسی غیر کی طرف لگتی ہے فوراً دل اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہے. ہاں دل کے اندر وہ بات آتی ہے. پھر دل کے اندر جب بات آتی ہے پھر کہتے ہیں شرم کا اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. پہلے نظر پھر دل. آدمی پہلے دیکھتا ہے پھر اس کی محبت دل میں آتی ہے، پھر جب محبت دل میں آتی ہے پھر آدمی زنا کی طرف قدم اٹھاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کریم میں بھی کہ ولا تقربوا الزنا، کیا کہا؟
ایسا نہیں کہا کہ زنا مت کرو، ایسا کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب نہ جانے کا ایک مطلب مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھو ہی مت۔ تم دیکھو گے تو پھر اس کی جو ہے محبت دل میں آئے گی نا، پھر کہے کہ ہاں وہ ایسی ہے ویسی ہے ڈبل پیسی ہے جو بھی ہو، لیکن پھر اس کے بعد دل میں یہ بات آئے گی، اور پھر دل میں جب آئے گی پھر دل جو ہے نا پھر اندر سے تم کو گناہ کی دعوت پیش کرے گا، کیونکہ دل سلطان الاعضاء ہے، پھر وہ حکم جاری کرے گا، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرے گی یا پھر اس کو جو ہے تکذیب کرے گی۔ اس لیے جو یہ چار چیزیں میں نے بتائی تھی، چار چیزیں جو دل کو مریض بھی کرتا ہے، دل کو مردہ بھی کرتا ہے، ان میں سے پہلی چیز فضول کلام، زیادہ بولنا، زیادہ بات کرنا، اور دوسری چیز دوسرا گناہ فضول النظر، نظر کو غیر محرم کی طرف جو ہے روزانہ دیکھنا، اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو جو ہے روزانہ ہی وہ کالی حوریں ایسی آتی ہے کہ اس کی طرف نظریں پڑتی ہی رہتی ہے، اس لیے آدمی اپنی نظر کو جو ہے بچاوے۔ دیکھو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہم کو گھر میں بیٹھنا ہے، بازار میں جانا نہیں ہے، ہم کو تو کاروبار بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ مخلوط رہنا بھی ہے، لیکن آج بھی کنٹرول کریں۔ آدمی جب اپنی نظر کو بچائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اور دوسری بھی دو چیزیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فضولیات سے، فضول نظر سے اللہ ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی پوری حفاظت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے پیارے اللہ انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، ہمارے دلوں کو مولا کریم قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ قلب میت سے، قلب مریض سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ایسا دل بنانے کی ہمیں سعادت اور توفیق دے دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں، اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے دل ہمارے بنا دیجیے، ہماری اولاد کے ایسے دل بنا دیجیے، ہماری بیوی بچوں کے ایسے دل بنا دیجیے، اے پیارے اللہ امت کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اے پیارے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجیے، اے پیارے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔